سبق سے میں نے قرآن کریم کی آیت کا انتخاب کیا ہے جس کا تعلق مومن کی توبہ کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہذہ شہر التوبہ فرمایا ہے کہ یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ توبہ جس مسلمان کے پاس نہیں ہوگی وہ میدان محشر میں پھیل جائے گا، اور جس کے پاس توبہ ہے اور توبہ کو لے کر گیا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ میدان محشر کو جیت جائے گا، اور جو میدان محشر کو جیتا وہی کامیاب ہوگا، باقی کوئی کامیاب نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مسلمانوں سچی اور پکی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے تمہارا پروردگار اس توبہ کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کیا فرما رہے ذرا دھیان سے سنو کہ توبہ کرو گے، دو آنسو بہاؤ گے تو اس کی برکت سے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات۔ پہلا فائدہ بتایا توبہ سے گناہ معاف ہوں گے، اور دوسرا فائدہ فرما رہے جب گناہ صاف ہو جائیں گے تو اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ جنت میں نہریں انڈر گراؤنڈ ہوگی، دنیا میں دریا، سیتائی، نہریں، تالاب سب اوپر ہے۔ انسان کی پاؤں سلیپ مارتا ہے تو انسان اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اتنے خوبصورت دریا اور نہریں بنائی، وہ سب انڈر گراؤنڈ ہے، اوپر گارڈنس ہوں گے اور انڈر گراؤنڈ جو ہے مسلمانوں پانی بہتا ہوا نظر آئے گا۔ فرما رہے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 100 جنتیں بنائی اللہ نے، 100، اور اس میں بیچ میں سینٹرل میں جو ہے جنت الفردوس ہے جو سب سے ٹاپ کلاس کی جنت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت کا حقدار بنا دے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ توبہ کی برکت سے گناہ معاف ہوں گے، اور گناہ معاف ہوں گے تو جنت کا داخلہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ نماز کی آخری دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اکثر فرما رہے یہ بھی دعائے توبہ ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ جو نماز کی آخری دعا سے پہلے یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے مہربانی کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، پھر یہ نماز کی آخری دعا چلتے پھرتے پڑھا کرے گا تو حضور فرما رہے یہ بھی توبہ ہے۔ فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ابھی ولا یغفر الذنوب الا انت پر پہنچا ہے کہ اللہ فرشتوں کی ایک جماعت سے بالکل صحیح حدیث میں فرشتوں کی ایک جماعت سے کہتا ہے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ اور میری بندی یہ کہتی ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تم گواہ رہو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حدیث میں فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ میری پوری طرح مغفرت فرما، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حدیث میں جب یہ دعا پوری ہو جاتی تعیش عرش الرحمان، یہ دھیان سے سنو، تعیش عرش الرحمان، اس میں اتنا پاور ہے کہ اللہ کے پورے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ آپ سوچو ذرا اتنی زبردست دعا ہے، یہ بھی دعا ہے توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ مشکات شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک عورت کا قصہ ہے۔
یہ عورت نئی نئی ایمان لائی تھی، اس سے ایک مرد کے ساتھ گناہ ہو گیا، ہونے والا گناہ ہو گیا، لوگوں نے اس کی غلط چرچا کرنا شروع کر دی پورے مدینے میں مسلمانوں، مگر اس عورت نے گناہ کرنے کے بعد دل میں احساس ہو گیا کہ غلط کام کیا میں نے، اللہ تو مجھے معاف کر، اللہ تو مجھے معاف کر، اتنے دل سے معافی مانگی مسلمانوں، اور معافی کیسی کہ اللہ یہ دوبارہ لائف میں یہ دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا، تو مجھے معاف کر۔ آسمانوں سے اعلان آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے، حدیث میں ہے کہ نبی مدینے میں اعلان کر دو کہ اس عورت کے بارے میں غلط چرچا کرنا بند کر دے۔ اس عورت نے اللہ سے ایسی معافی مانگی ہے کہ مدینہ منورہ کے 70 آدمی 70% جس پر جہنم واجب ہو جائے، اگر اس کی توبہ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے ان گنہگاروں پر، تو ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ ان 70% کے گناہوں کی بخشش کرتے، ایسی توبہ کی اس عورت۔ مسلمانوں، توبہ میں جتنا پاور ہے اتنا کسی نیکی میں پاور نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ توبہ کا ذکر کیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے سب مل کر توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا ہماری کامیابی توبہ پر ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں توبہ کا مہینہ ہے۔ ارے مسجد عمر والوں، لیسٹر والوں، ذرا زور سے بولو، یہ مہینہ کس کا ہے؟ توبہ کا مہینہ ہے۔ توبہ اس کا نام ہے کہ دوبارہ وہ گناہ ہونا نہیں چاہیے، سمجھو وہ توبہ قبول ہو گئی اللہ کے۔ کسی اردو شاعر نے کہا ہے کہ آج کے مسلمانوں کا حال ایسا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ان کو افسوس بھی نہیں ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد فیلنگ ہوا تو سمجھو یہ توبہ کا ایک اثر ہے۔ اردو زبان کا شاعر کہتا ہے، وائے ناکامی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس گناہ جاتا رہا۔ شاعر کہتا ہے مسلمانوں کا قافلہ جا رہا تھا تو شیطان نے دیکھا کہ ان کا سامان لوٹ لوں۔ کون سا سامان؟ کہ یہ گناہ کرنے کے بعد ان کو گناہ کا افسوس ہی نہ ہو، وہ دل کا اندر کا سامان چرا لوں۔ تو مسلمانوں، شاعر کہتا ہے مسلمانوں کا قافلہ جا رہا تھا، اب ان سے شیطان نے مال چرا لیا، اور وہ یہ چرا لیا کہ ان کو گناہ کرنے کے بعد گناہ کا افسوس ہی نہ ہو، ایسے دل میں وسوسے ڈالتا ہے جو ہے شیطان۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں، توبہ کا مہینہ ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، مگر کیسی توبہ؟ رمضان کے بعد بھی توبہ ہونی چاہیے۔ جیسے نماز نہیں پڑھتے تھے رمضان سے پہلے، رمضان میں نماز پڑھتے ہو گئے، ایسی توبہ کہ اللہ رمضان کے بعد بھی برابر نماز پڑھیں گے۔ اللہ رمضان کے بعد جتنی نماز روزے چھوٹے ہیں اللہ اور نماز روزوں کی قضا کریں گے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی اس کی زکوٰۃ کی برابر ادائیگی کریں گے۔ زندگی میں بھی حج نہیں کیا، اللہ حج برابر ادا کر لوں گا اور جلد سے جلد کر لوں گا، اس کا نام توبہ ہے۔ معاملات کی صفائی، رشتے داروں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، بیوی کا حق، ہسبینڈ کا حق، اولاد کا حق، بھائی بہنوں کا حق، ماموں چچا خالہ پھوپھی کا حق، ان کی اولادوں کا حق، یہ سب اللہ کے حکم میں آتا ہے۔ ورنہ مسلمانوں، کسی اردو زبان کے شاعر نے کہا، ابھی اسی زمانے میں شاعر زندہ ہے، آج کے مسلمانوں کا جوک کیا اس نے کہ آج کے مسلمان سچے مسلمان نہیں، رمضان کا منظر کھینچا ہے۔ اس شاعر نے، ابھی میں بہار گیا تھا، جھارکھنڈ، دہلی سے اوپر، تو وہاں وہ شاعر آئے تھے، انہوں نے اس شاعر نے کہا کہ رمضان آیا تو شاعر کہتا ہے کہ اب مسلمانوں کا سیلاب آنے والا ہے، اب نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، معلوم ہوا کہ رمضان آنے والا ہے۔ زور سے بولو نا بھائی، معلوم ہوا کہ رمضان آنے والا ہے۔ اے متولیوں، مسجد کا دائرہ بڑا کر دو، ایک مہینے کا مسلمان
فرمایا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قصہ مختصر. 3 صحابہ کرام ہیں. مدینہ منورہ میں اعلان ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ غزوہ تبوک میں نکلو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ کہ چلو تبوک میں نکلو. سب نکلے. مگر یہ 3 صحابہ کرام نہیں گئے. ایک کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور تیسرے مرارہ بن ربیعہ. یہ 3 حضرات نہیں پہنچنے پائے. ان کی نیت تھی مگر صبح جاؤں گا. صبح ہوئی تو خیال آیا شام کو جاؤں گا. شام آئی تو خیال آیا صبح جاؤں گا. ہوتے ہوتے دن نکل گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ واپس آ گئے. یہ 3 حضرات نہیں پہنچے اللہ کے راستے میں اور یہ تینوں دل میں یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا. ہم آئے کہ نہیں آئے. یہی خیال آئے گا اتنے بڑے مجمع میں کہ حضرات بھی حاضر ہے. مگر مسلمانوں وہ اللہ الغیوب اللہ کی ذات نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی اور فرمائے نبی اس مجمع عام میں ان 3 کے نام کا اعلان کرو. اعلان ہوا مجمع میں تبوک کے میدان میں این کعب بن مالک و این ہلال بن امیہ و مرارہ بن ربیعہ. کعب بن مالک کہاں ہے؟ مرارہ بن ربیعہ کہاں ہے؟ ہلال بن امیہ کہاں ہے؟ مگر یہ تینوں حضرات نہیں تھے. ان لوگوں کو یہاں سے تبوک سے مدینہ منورہ خبر پہنچا دی ان کے ساتھیوں نے کہ تم چاہتے تھے کہ کسی کو خبر نہ ہو مگر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی کہ تم لوگ غیر حاضر ہو. مسلمانوں سب سے پہلے اللہ ناراض ہوئے ان تینوں حضرات. ذرا زور سے بولو کون ناراض ہوئے؟ توبہ اسی لیے ضروری ہے. ہم نے گناہ کیا اللہ کے ساتھ. ہم نے ناراض کیا اللہ کے ساتھ. یہ 3 حضرات نہیں آئے. آسمانوں سے وہی آئی کہ نبی مدینے جا کر اعلان کر دو کہ ان 3 کے ساتھ بائیکاٹ. سلام بھی نہ کرے کوئی ان کے ساتھ. یہ سلام کرے تو ان تینوں کو کوئی جواب بھی نہ دے. اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے. اور ان تینوں سے ساتھ کوئی بات چیت بھی نہ کرے کوئی معاملہ بھی نہ کرے. اور تیسری چیز ان کی بیویوں سے جا کر کہہ دو تمہارے شوہر بیویوں پر حرام اور بیویاں شوہروں پر حرام. اللہ نے نکاح کو کاٹ کر معلق کر دیا کہ اگر بیوی کے پاس جاؤ گے حرام. یہ 3 سزائیں نازل ہوئی حکم کے ٹوٹنے سے. ذرا زور سے بولو نا بھائی روزہ تو نہیں لگا ہے آپ لوگوں کو. حکم کے روزہ تو انڈیا میں لگتا ہے گلا سکتا میں 3 روزے رکھ کر آیا. وہاں تو بہت سخت گرمی. یہاں تو کل میں نے آدھا گلاس بھی پانی نہیں پیا. اتنے بھی وہاں 5-5 6-6 گلاس پانی پیتا تھا. دعا کرو اللہ پورے ورلڈ میں جہاں گرمی اللہ روزے داروں پر رحم فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے یہ گناہ ہو جانے پر حکم کے ٹوٹنے پر 3 سزائیں نازل ہوئی. سلام بند، بات چیت بند اور ان کی وائف اور بیویاں ان پر حرام. یہ حضرات آپ سراسر تشریف لا رہے ہیں. ان کو خبر پہنچ گئی. ان میں ایک نوجوان تھے کعب بن مالک اور 2 بوڑھے تھے ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ. یہ 2 بوڑھے تھے مگر فٹ چلتے پھرتے تھے. حضرت کعب بن مالک کو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے تو آگے بڑھے. سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. اللہ نے منع کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا سفر سے آ کر پہلے 2 رکعت مسجد میں شکرانہ پڑھتے تھے. اللہ ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھتے تھے. آپ تشریف لائے 2 رکعت پڑھی. حضرت کعب بن مالک بغل میں بیٹھ گئے پاس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سلام پھیرا انہوں نے سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ یہاں سے نکلو. بات چیت نہیں کی. سلام کا جواب بھی نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے. اب یہ تینوں حضرات نے مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اب کیا کریں. ان تینوں نے اللہ
سامنے معافی مانگنا شروع. کوئی مدینے میں سلام کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی بات چیت نہیں. ان کی بیویاں ان پر حرام کر دی. حضرت کعب بن مالک نوجوان تھے, انہوں نے اپنی وائف کو اپنے ماں کے گھر بھیج دیا, اور یہ دو بوڑھے تھے. ان کی بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے رسول ہم تو بوڑھے ہو گئے, ہمارے ماں باپ مر گئے, اب کوئی نہیں ہمارا, تو ہم کہاں جائیں گے, گھر چھوڑ کر کہاں جائیں. فرمایا وہی کا انتظار کرو. آسمانوں سے وہی آئی کہ ان عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دے دو, مگر ان سے کہو اپنے مردوں سے دور رہے. صرف گھروں میں رہنے کی اجازت دی. ایک حکم ٹوٹا, اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. بات چیت بند, سلام کلام بند, بیوی حرام. یہ قصہ قرآن پاک میں ہے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا, وہ 3 حضرات جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے, اب ان تینوں سے رہا نہیں گیا. زندگی گزارنا مشکل ہو گئی. کوئی بات چیت نہیں کرے, کوئی سلام کلام نہ کرے, بیویاں حرام کر دی. بازار میں جا تو اشارے سے کام. ان تینوں نے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا. مسلمانوں, ان تینوں نے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا. فیلنگ ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, یہ اللہ تو معاف کر. قرآن کہتا ہے زمین اتنی لمبی چوڑی تھی, ان کے باوجود شارٹ مائل ہوئی کہ زندگی گزارنا مشکل ہو. اور یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی راستہ نہیں. مسلمانوں روتے رہے, روتے رہے, روتے رہے. کعب بن مالک فرماتے ہیں گھر پر کوئی بات چیت نہیں, بازار میں کوئی بات چیت نہیں, مسجد نبوی میں کوئی بات چیت نہیں, کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم چپ چاپ نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے تھے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے ایک چچا زاد بھائی مسجد نبوی کے سامنے رہتے تھے, وہ سنت نوافل گھر میں پڑھتے تھے. ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا میں نے ان کو سلام کیا, میرے سلام کا جواب نہیں دیا, دروازہ بند کر دیا, اور وہ اوپر ٹیرس پر چلے گئے. کبھی دیوار کود کر میں اوپر چڑھا ٹیرس پر, اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کو سلام کیا میرے چچا زاد بھائی کو کہ شاید ایک سلام کا جواب مل جائے. انہوں نے مجھے اشارے سے کہا کہ میں تیری نافرمانی کر سکتا ہوں, میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا, تو یہاں سے چلا جا. میرے اللہ نے منع کیا, بات چیت سلام کلام بند ہے, آپ نکل جاؤ. کہا میں روتا ہوا یہاں, کہا ہم لوگ تینوں نے رونا شروع کر دیا اللہ کے سامنے. یہاں تک مسلمانوں حدیث میں دھیان سے سنو, حضرت کعب بن مالک جو نوجوان ہیں وہ فرماتے ہیں ہمارے رات اور دن اللہ کے سامنے رونے میں شروع ہو گئے. ہم رات دن روتے رہتے تھے. ایک دن میں نے اللہ سے دعا میں یوں کہا, اے اللہ جلدی معاف کر دے, جلدی معاف کر دے, ورنہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائے. کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. کب روتے رہے, روتے رہے. کعب بن مالک رو رہے, ہلال بن امیہ رو رہے, مرارہ بن ربیعہ رو رہے, تین اللہ کے سامنے رو رہے. مسلمانوں اتنا روئے 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 کہ 50 دن میں مختصر کر رہا ہوں قصہ, 50 دن اور 50 رات تک مسلسل روتے رہے. 50 دن اور 50 رات کے بعد مسلمانوں یعنی 2.25 مہینے تک روئے اللہ کے سامنے. ذرا زور سے بولو نا بھائی, کتنے مہینے؟ 2.25 مہینے روئے. ایک حکم کے ٹوٹنے پر 2.25 مہینے کے بعد اللہ کو ان پر رحم آیا. جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا, کہا جاؤ ان کو کہہ دو اب اللہ تمہارے اس رونے کو قبول کر لیا اور اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا. 2.25 مہینے کے بعد آسمانوں سے وحی آئی کہ جاؤ ان کو, اے نبی ان کے گھر پر جا کر خوشخبری سنا دو. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں اونٹ پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ کعب بن مالک کے گھر خبر کر دو, ہلال بن امیہ کو خبر کر دو, مرارہ بن ربیعہ کو خبر کر دو. مسلمانوں حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں اپنے مکان کے ٹیرس پر نمازیں پڑھ رہا تھا اور ایک اونٹ پر سوار مٹی اڑاتا ہوا مدینہ منورہ میں شور کر رہا, آئی نہ کعب بن مالک, کہا ابشر یا کعب بن مالک, ایک کعب بن مالک خوشخبری سن لو. کہا میرے کان کھڑے ہو گئے. جب مٹی سے وہ باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ حضرت طلحہ ہے, وہ اعلان کر رہے تھے ایک کعب بن مالک خوشخبری سن لو, ایک ہلال بن امیہ خوشخبری سن لو, اے مرارہ بن ربیعہ خوشخبری سن لو. تم تینوں سے اللہ راضی ہو گیا ہے, تم تینوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. مسلمانوں کعب بن مالک پر مارے خوشی کے. پہلے میں روتا تھا توبہ کے لیے, اب میرا رونا خوشی کا رونا تھا. میں جلدی سے چپل پہنی اور دوڑا میں رسول اللہ
علیہ وسلم کے پاس کہ میری توبہ کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی. میں جیسے پہنچا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب جو دیکھا کہ کعب ابن مالک آیا ہے اور میں کھڑے ہوئے اور مجھے گلے سے لگایا. ذرا دھیان سے سنو آگے کی بات. کعب ابن مالک فرماتے ہیں 2.25 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے میرا سینہ لگا. ورنہ ہم روز حضور کے سینے مبارک سے سینہ لگاتے تھے, مسافہ کرتے تھے, آپ کی مبارک مجلسوں میں بیٹھتے تھے, مگر ہمت نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ اللہ ناراض تھے. 2.25 مہینے کے بعد جب ہماری توبہ کی خوشخبری آسمانوں سے آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گلے سے لگایا تو حضرت کعب ابن مالک فرما رہے اللہ کی قسم, دھیان سے سنو, حضرت کعب ابن مالک فرما رہے اللہ کی قسم, رمضان عیدیں بھی بہت دیکھی, بقر عیدیں بھی بہت دیکھی, بہت عیدیں دیکھی, بہت خوشیاں دیکھی, مگر اللہ کی قسم آج میری توبہ کی خوشخبری پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے سینہ لگایا, فرمایا ایسی خوشی زندگی میں نے نہیں دیکھی کسی عید پر جو آج میری توبہ کی خوشخبری پر دیکھی. اللہ نے میری توبہ کو قبول فرما دی. پھر وہ دونوں حضرات بھی آئے, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیعہ. مسلمانوں ان تینوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. صحابہ نے ان کو گلے سے لگایا اور سب نے ملاقاتیں کی اور مسلمانوں پھر معاملہ صحیح راستے پر آ گیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک چوک ہو گئی, بھول ہو گئی. غزوہ تبوک میں یہ حضرات نہیں گئے اللہ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ ان تینوں سے ناراض ہو گئے. 2.25 مہینے توبہ کی ہے تب جا کر اللہ نے توبہ کو قبول کی. آج مسلمانوں ہم لوگ رات اور دن گناہ کرتے ہیں. آج ہم لوگ رمضانی مسلمان. کسی عرب عالم نے کہا تھا کہ نحن فی الحال المسلمون رمضانیون. اس وقت جو دنیا میں مسلمان ہے زیادہ تر یہ سب رمضانی مسلمان ہے. عرب عالم نے لکھا کونوا رمضانیین, کہا رب والے مسلمان بنو, رب والے, لا تکونوا رمضانیین, رمضان والے مسلمان نہ بنو. بھائی روزے کے ساتھ آمین کہو نا, اللہ ہم کو رب والا مسلمان بنا دے. تو مسلمانوں یہ توبہ کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ رمضان چل رہا ہے, یہ توبہ کا مہینہ ہے. افطاری سے پہلے تہجد میں خاص طور سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو, ورنہ مسلمانوں قبر میں چھٹکارا نہیں ہوگا. کل اٹھ کر ہمیں اور آپ کو مرنا ہے. بھائی ذرا زور سے بولو نا, مرنا ہے کہ نہیں مرنا. ہمارے انڈیا کے پریسیڈنٹ تھے ڈاکٹر عبد الکلام. انڈیا کے پریسیڈنٹ جو ہے he was a great scientist, he was a great technology man. دنیا بھر کے بادشاہوں نے پریسیڈنٹ نے ان کو نوبل پرائز دیے تھے. 85 years old وہ پریسیڈنٹ تھے. انڈیا کے پاس ایک چھوٹا سا کنٹری ہے سیلونگ, وہاں ایک کالج کی اوپننگ میں تقریر کرنے کے لیے گئے تھے. انڈیا کے پردھان منتری جو اس وقت ہے اور جو پریسیڈنٹ ہے, اس دونوں نے ان کو الوداعی سلام کیا. وہ اپنے پاؤں سے چل کر پلین میں بیٹھے. مسلمانوں وہاں گئے, 1 گھنٹے پہلے ڈاکٹروں نے سیلونگ میں باڈی چیک کی کہ ڈاکٹر عبد الکلام آر یو فٹ فار ایڈریسنگ, آپ تقریر کرنے کے لیے فٹ ہیں. رپورٹ بھی آیا کہ بالکل تندرست ہے. تقریر کے لیے جایا گیا, چل کر اسٹیج پر گئے ڈاکٹر عبد الکلام. ان کی موت کا قصہ پڑھا آپ نے اور اللہ کی طاقت کو یاد کرو. مسلمانوں انسان دنیا کا بادشاہ اور پریسیڈنٹ بن جائے, پورا مجمع زور سے بولو بے شک وہ صرف اللہ کا بندہ, اس سے آگے کچھ نہیں. زور سے بولو نا بھائی, ہے کہ نہیں, صرف اللہ کا بندہ ہے, وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. ان کی تقریر چالو ہے سائنس پر اور چالو تقریر میں اللہ نے موت کا فرشتہ بھیجا. چالو تقریر میں نیچے گرے. یہاں قریب میں روم تھا, 2 منٹ کی دوری پر ڈاکٹروں کی ٹیم تھی. آیا ان کو چیک کیا, اس کا روح پرواز کر دی. چالو تقریر میں موت آ گئی ڈاکٹر عبد الکلام کو. میں آپ سے زور سے جواب دو پوچھنا چاہتا ہوں, ان کو ان کی سائنس نے بچایا؟ ذرا زور سے بولو نا, بچایا؟ ٹیکنالوجی نے بچایا؟ اور وہ پریسیڈنٹ تھے ایک زمانے میں, ان کو پریسیڈنٹ کی سیٹ نے بچایا؟ نہیں. مسلمانوں اللہ کو پہچانو, ہم اس کی مخلوق ہے, وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. کسی اردو شاعر نے کہا ہے زمین کھا گئی, زمین کھا گئی, آسمان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. شاعر کہتا ہے اللہ نے زمین کو
کہ آسمان جیسے انسانوں کو کھا گئی. بھائی ذرا زور سے بولو نا, کھا گئی نہیں کھا گئی. ہمارے حاجی ابراہیم CBC والے ابھی انڈیا آ کر مجھے فون کیا تھا, اور ابھی دیکھو رمضان سے پہلے آپ کے لیکچر میں فیکٹری کے مالک تھے, مگر جو ہے دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. دنیا سے چلے گئے, تندرست آدمی تھے. وقت آ گیا, ڈاکٹر عبد الکلام جس پلین سے گئے تھے اسی پلین میں ان کی لاش آئی. نئی دلی میں ان کے اوپر توپ چھوڑ گئے, مگر کوئی ان کو زندہ نہیں کر سکا. ان کے وطن لاش کو روانہ کر دی اور جو ہے چپ چاپ قبر میں جا کر سو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں آپ کو یہ مثال سے سمجھا رہا ہوں, مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. پریزیڈنٹ بچ نہیں سکا تو میں اور آپ کیسے وہ ہی واز اے بگ سائنٹسٹ, گریٹ سائنٹسٹ, وہ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے, مگر موت آ گئی تو چپ چاپ قبر میں جا کے سو گئے. یہی حال میرا اور آپ کا آنے والا ہے. مسلمانوں اب تو توبہ بالکل ضروری ہے. میں آپ کو جب بھی مسجد عمر میں آتا ہوں قیامت کی نشانیوں پر اشارہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی ہے. آپ کو یقین نہ آئے, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, آپ میں سے کچھ لوگ اللہ سے استخارہ کرو کہ اللہ یہ مولانا انڈیا سے آتے ہیں, یہ بار بار قیامت کا ذکر کرتے ہیں, صحیح بات ہے. آپ کو 100% مجھے پکا یقین ہے اللہ آپ کو یہی کہنے والے ہیں کہ ہم توبہ کا دروازہ بہت جلد بند کرنے والے ہیں. میں دسمبر میں عمرے میں تھا, انڈیا سے گیا تھا. دسمبر میں خطبہ ہے شیخ سرین سعود کا. شیخ سعود سرین جو شیخ سدیش کے بعد کے امام ہے, بہت متقی اور پرہیزگار عالم ہے, حرم مکہ معظمہ کے امام ہے. دوسرا یا تیسرا خطبہ آپ انٹرنیٹ پر دیکھو, وہ جمعے کے خطبے میں روئے اور اتنا روئے مسلمانوں کہ پورا عربستان رویا حرم شریف میں, اور عربوں کو دیکھ کر سارے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سب روئے, اتنا مجمع رویا. وہ جمعے کے خطبے میں کہہ رہے تھے اللہ کی قسم کھا کر کہ مسلمانوں قیامت کی بڑی نشانیاں 20 سائنس تو قیامت زیادہ تر پوری ہو چکی. چلو میں اکیلا نہیں کہتا, حرم شریف کے امام نے کہا, آپ دیکھ لو دوسرا تیسرا خطبہ ہے, قسم کھا کر کہا جمعے کے خطبے. انہوں نے کہا دنیا بھر میں زلزلے اور ارتھکویک شروع ہو گئے. کل ہمارے انڈیا میں 3 ارتھکویک ہوئے, پوری دلی ہلا دی, نیو دلی, پنجاب, ہریانہ, بہت جھٹکیاں ہے ارتھکویک کی. روزانہ ڈیلی اوور 100 زلزلے اور دھرتی کا ہو رہا ہے. آپ انٹرنیٹ پر دیکھو نا, انٹرنیٹ پر دیکھو آپ, ڈیلی اوور 100. ایک سوال آپ سراسر نے فرمایا تھا, جب دنیا میں جھوٹ, شراب, جوا, ناچ گار, کسینو, دھوکہ بازی, لاچ رشوت اور سینہ کاری جب عام ہو جائے گی, آپ فما رہا سنوات الزلازل, اس کے بعد زلزلے اور ارتھکویک کی برس قیامت تک شروع ہو جائے گی. آپ سراسر نے فرمایا کہ جب دنیا میں سینہ کاریاں پھیل جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے گا. مشکات شریف میں, بخاری میں, السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم, ایک برس ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا, مہینہ ایک ویک کے برابر ہو, ویک ایک دن کے برابر. پورا مجمع زور سے بولو, ایمانداری سے کہو, اللہ کو گواہ رکھ کر کہو, بولو بے شک ٹائم میں سے برکت اٹھا لی نہیں اٹھا لی. بھائی رمضان ایک مہینے کی طرح آ رہا نہیں آ رہا, ایک مہینے اتنا فاسٹ ٹائم جا رہا. غیر مسلم لوگ قبول کر رہے کہ ٹائم میں سے برکت اٹھ گئی. اللہ کے بندوں قیامت بہت قریب آ گئی, بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ استخارہ کر کے پوچھو اللہ سے. وی ہیو آلریڈی فیو ایئرس اونلی, بس دنیا میں چند برس باقی دنیا کو, اور آپ کو یقین نہ ہے تو اللہ سے پوچھ لو. ادھر سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں, ناسا والے, دی ناسا کنفرم دی پروبیبلٹی آف سن رائزنگ فرام ویسٹ, سورج پشچم سے نکلنے کی تیاری میں. آپ لوگ یورپ میں رہتے ہیں, ہم لوگ انڈیا میں بیٹھ کر ہم نے نیوز پیپر میں پڑھا کہ یورپ میں ایک ملک ہے آئس لینڈ, وہاں اسموک نکلا 2010 میں ہے. 10 ملین پیسنجر اسٹاپ آل اوور دی ایئرپورٹ, دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر 10 ملین پیسنجر اسٹاپ ہو گئے. اتنا اسموک نکالا اللہ نے. 14 اپریل سے 24 اپریل 2010. آپ لوگ انگلینڈ میں رہتے ہو, یورپ میں, ایمانداری سے کوئی یہ اسموک نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ بھائی ذرا زور سے بولا, نکلا تھا نہیں نکلا؟ اور پوری دنیا کے بزنس کو مار پڑا, پوری دنیا کے بزنس. ایک ہوائی جہاز کمپنی کو ڈیلی $200 ملین کا نقصان تھا, ڈیلی نقصان. قرآن میں پورا ذکر ہے, کہ جب دھواں نکلے گا, قرآن میں پاک میں ہے 25واں پارہ سورہ دخان, تو انتظار کرو جب زمین سے دھواں نکلے اور لوگوں کو پکڑ لے, ہر عذاب علیم, تو سمجھ جانا
10 मिलियन पैसेंजर, जो जिस एयरपोर्ट पे था वहीं रुकना पड़ा। स्पेन का बादशाह पेरिस आया था, स्पेन का 10 दिन तक उसको पेरिस में रुकना पड़ा। एरोप्लेन बंद, पानी के जहाज बंद, रोड बंद, टोटल सब चीजें बंद हो गई थी। इतना बड़ा किस्सा हुआ और ये मुसलमान होकर गफलत में सोए हुए। और 3 बड़े जलजले, वलखत फिल मशरिक, पूरब का जलजला जापान में 2011 में हो गया, दूसरे निशान। तीसरे निशान वलखत फिल मगरिब, यूरोप का जलजला, ये तुर्की में हुआ 2012 में, 2012 में 66,000 लोग मरे। और चौथी निशानी वलखत फी जजीरत अरब, अफगानिस्तान का अर्थक्वेक, ये 2013 में इराक, ईरान और यमन में हो गया। ये 4 निशानियां हो गई। शेख सुरैन तो कह रहे थे ज्यादातर निशानियां हो गई। अब आप उनको क्या कहोगे जाकर? उन्होंने सही कहा, निशानियां शुरू हो गई, अब चंद बरस बाकी है। अल्लाह के वास्ते तौबा करो मुसलमानों। ये रमजान चल रहा है, रमजान में नमाजों की पाबंदियां, रोजों की पाबंदियां, तरावीह की पाबंदी, और हमारे अंदर सबसे बड़ी कमजोरी मुसलमानों शब कदर की। ज्यादातर जो लोग दीनदार समझे जाते हैं, नमाज रोजों के पाबंद, वो लोग भी शब कदर की तलाश नहीं करते, बल्कि जाकर घर पे जाकर, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। आपको मालूम है, आखिरी बात सुन लो 2 मिनट की, ये शब कदर अल्लाह ने क्यों दी? एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सही हदीस में है, बहुत गमगीन बैठे हुए, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, इला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछो क्यों गमगीन? कल मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों को 1000 2,000 बरस की उम्र अता फरमाई, मेरी उम्मत की उम्र बिटवीन 60 to 70, तो उनकी नमाज कम, रोजे कम, नेक अमल कम, यानी जन्नत में मेरी उम्मत पीछे रह जाएगी। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को रमजान की आयतें और इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र लेकर भेजा, कहा जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दो कि घबराओ नहीं, आपकी उम्मत की उम्र छोटी है, मगर रमजान का महीना हम आपकी उम्मत को हर साल ऐसा देंगे और उस रमजान में शब कदर देंगे। अगर आपकी उम्मत ने ये 2 चीजों की कदर कर ली तो मैदान हशर में सबसे पहले नेकियों में आगे बढ़कर जन्नत में चले जाएंगे। हदीस पाक में फरमाया, एक नफल पढ़ोगे फर्ज का सवाब, एक फर्ज अदा करोगे 70 फर्ज का सवाब। बुखारी में है, बुखारी शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई रमजान का उम्रा भी करता है, कान कमल हज जमाई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐसा समझो उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा किया, अल्लाह वो सवाब देता है। ये मुसलमानों, ये नेकियां लूटने का मकसद है। 7 रोजे हो गए, कल 8वां रोजा लग जाएगा और देखो कल खबर आ जाएगी कि ईद का चांद हो गया और जैसे थे वैसे हो जाए। असल मसला रमजान में बैटरी चार्ज करने का है, नमाजों की पाबंदी, पहली सब तकबीर उला, तिलावत, जिक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, लोगों को इफ्तार कराना, लोगों को सहरी कराना, ये अफ़ज़ल की सुन्नत में हदीस में काना जुज़ुल्लाह फी रमज़ान कर रिहिल मुरसला, अफ़ज़ल ज़कात निकालने के बाद बेहिसाब खैरात करते थे रमजान में, बेहिसाब। हदीस में जैसे हवाओं का तूफान चलता है, इस तरह आपकी खैरात और नेकियां बहुत ज्यादा रमजान में बढ़ जाती। और अशरे अखीर आता था तो आप लुंगी मुबारक को मजबूत बांधते थे, खून भी जागते थे और घर वालों को जगाते थे। और शब कदर का सवाब बतला, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने, जल्दी से बोलो भाई कितने महीने? 1000 महीने से बेहतर, यानी बेहतर है 1000 मंथ। इतना सवाब किसी नेकी में अल्लाह ने नहीं रखा जितना बोलो बेशक शब कदर में रखा। और वो रात तलाश करनी पड़ेगी, 21, 23, 25, 27, 29, 21, 23, 25, 27, 29। और ये तौबा का महीना है, मुसलमानों करो नहीं किया वरना ऐसे ही रोना पड़ेगा। एक दिन तो मरना ही मरना, लोग कब्र में जाकर छोड़ देंगे, फिर कोई हमारी कब्र पर भी नहीं आएगा। इससे पहले जो है अल्लाह के वास्ते अल्लाह के दीन की आवाज को बुलंद करो, मुसलमानों में दीन की तबलीग का काम करो और गैर मुस्लिमों में भी करो। अभी इंडिया में लखनऊ में 500 दलितों पर मेहनत की तो पूरे दलित हिंदू लोग जो मूर्ति पूजा करते थे, बिल्कुल सच्चा किस्सा, सबने मूर्तियां उठा के पानी में डाली तोड़कर और अल्लाह के बंदे ईमान में दाखिल हो गए। इतनी सख्ती चल रही इंडिया में मुसलमानों के साथ, उसके बावजूद लोग ईमानदार है। अभी जो करने का काम है, आप यहाँ यूरोप में रहे, यहाँ की कौम तो बहुत ज्यादा नरम है, आप इनको इस्लाम समझाओ, लोगों को जहन्नम की आग से बचाओ। टाइम नहीं रहा मुसलमान, फिर इंशाअल्लाह जन्नत में मजाक करना ही करना है। बोलो नहीं इंशाअल्लाह करना नहीं करना, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा, हर नेकी का सवाब आपको पूरा जब दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई, जिससे पहले जब हमने अल्लाह और नबी का कोई हुक्म नहीं माना था, जब हुक्म नहीं माना था तो इतनी खूबसूरत दुनिया दे रखी है, तो अगर हुक्म मान कर जाएंगे, बोलो बेशक हमेशा की जन्नत देगा कि नहीं देगा। वो टाइम बिल्कुल करीब आ गया, पैदा भी कर दिया, मौत भी दे रहे। अब एक चीज बाकी है, सबको क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करना। वो अल्लाह ताला
پورا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو اور انشاءاللہ کہہ کر جاؤ کہ ہمیشہ توبہ کے ساتھ رہیں گے. بولو انشاءاللہ. اور جیسے رمضان میں مسجدوں کا آباد کرتے ہیں, ذرا اور زور سے بولو نا, رمضان کے بعد بھی سچے مسلمان رہیں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک نیکی کا کام ہے جو ہر سال آپ کو کہتا ہوں, آپ حضرات کو معلوم ہے میں ہر سال یہ اعلان کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی کتابوں سے واقفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے میڈیسنس کا علم دیا ہے, جو قرآن حدیث دیا ہے, تو میں نے اس پر بہت زیادہ ریسرچ کیا ہے. اور ایسا ریسرچ کیا, اللہ کا شکر ہے, شاید 25 کنٹریز ایسی جس میں میرا یہ سرجری کا کام چلتا ہے. اور صبح سے بیٹھتا ہوں شام تک. رمضان المبارک میں بھی میرا یہ حال اور انڈیا میں بھی یہی حال. مجھے یہاں کتنے لوگ رمضان کے بعد کہتے کہ آپ رمضان کے بعد ہمارے پاس رمضان میں آنے کا ٹائم نہیں, مگر میں اتنا مصروف ہوتا ہوں, مجھے ٹکٹ دینے کے لیے تیار, تو ابھی میرے پاس وہاں ٹائم نہیں. میں 1 مہینے سے گھر سے نکلا تھا, رمضان سے 1 دن پہلے میں اپنے گھر پہنچا اور دوسرے دن یہاں میں انگلینڈ آیا. آپ سوچیے آپ. تو یہ سرجری ہربل میڈیسن سے بالکل 100%. شوگر ہو, پریشر ہو, ایپیلیپسی ہو, پیرالسس ہو, آنکھیں چلی گئی ہو, کان چلے گئے ہوں. آپ گزشتہ سال 470 پیپل نے لیکچر میں علاج لیا. آج کل میں بیان کیا, میں نے مسجد بخاری میں ایک صاحب ملے, کہ میری لڑکی کو ایپیلیپسی تھی, روزانہ دن میں 2 بار آتی تھی, اور آپ نے جو علاج دیا تھا بزرگوں کا میراث لیا, اور الحمدللہ 1 برس ہو گیا. اس کے بعد آج تک ایپیلیپسی آئی نہیں. اللہ کا شکر ہے. بے شمار لوگوں کو فائدہ, اور 100% آپ کو آپریشن کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی. صبح مسجد بخاری میں بیٹھتا ہوں, کون سا روڈ ہے بھائی؟ رفگر روڈ. تو وہاں بیٹھتا ہوں صبح 9 بجے, لیڈیز کا ٹائم ہے 9 سے 1 بجے, 9 AM to 1 PM جو لیڈیز کا ٹائم ہے, اور 2 بجے سے 5 بجے تک. آج میں نے دیکھا 6 بجے تک میں بیٹھ نہیں پایا, بہت تھک گیا تھا. 2 بجے سے 5 بجے تک. 2 PM to 5 PM جینٹس کا ٹائم ہے. اگر آپ کو فائدہ اٹھانا ہے تو فائدہ اٹھا لو.